اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے تعارف سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا تعارف۔ سب سے پہلے مقام نزول کے حوالہ سے بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی اس سے مراد ہے جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کے 73 میں بنی اسرائیل کی یہ گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، چند جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، یعنی ثواب سے محروم رہنے جانے پہ۔ جب دنیا سے بندہ جائے گا اور اسے پتہ چلے گا اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اس کے پڑھنے پر صلہ یہ ملتا ہے، تو اس وقت پھر یہ حسرت کرے گا کاش میں پڑھ لیتا۔ اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کے حوالہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ دوسری فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آیتیں آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اس سے کافی ہوں گی، یعنی ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ چوتھی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ وہ کون سی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کے مضامین سماعت فرمائیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناک شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا،
اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح سے کہ شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ زندگی بھر ایسا نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے، ایک آیت کریمہ بھی نہیں لا سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ رب قدوس نے بیان فرمایا ہے، وہ بیان فرمائے ہیں کہ کس انداز میں میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے کلام کرنا ہے اور کلام کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کلام کے الفاظ کون سے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ الا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور جو ہے وہ فراہم کیا گیا۔ تابوت، سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور یہ آنے والے جتنے بھی لوگ قیامت تک ہیں اور سب کے لیے یہ ہے۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب بندہ مٹی میں چلا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو پھر کیسے زندہ ہوگا؟ سورۃ یاسین کے آخر کے اندر بھی ذکر ہے، جب ہڈی توڑی سرکار کے سامنے انہوں نے تو کہا کہ اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ یہ مٹی ہو چکی ہے، اس کے اندر مٹی ہے، پتہ نہیں کس کی ہڈی ہے، کس جوان کی ہے، کس بوڑھے کی ہے، کس عورت کی ہے، اب کیسے مطلب یہ زندہ ہوگی؟ اس کا سر کہاں پہ ہے، پاؤں کہاں پہ ہے، دوسری ہڈیاں کہاں پہ ہیں، جسم کہاں پہ ہے؟ تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ پاک نے جواب عطا فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا فرمائے گا، دوبارہ بھی وہی بنائے گا۔ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی نسبت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں شروع والی چند آیات سورہ بقرہ کی سماعت فرمائیں۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।